اللہ والو، آج 17 رمضان المبارک کا خاص دن ہے، جمعرات کا خاص دن ہے۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں، اس کی جو برکات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کے دوران ہی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، وہ اللہ کے حکم سے ادا ہو جائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ اللہ کے حکم سے وظیفہ کرتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ 17 رمضان المبارک خاص اصحاب بدر کا یہ دن ہے۔ خاص اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں مسلمانوں کے لیے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی۔ تو آج بھی وہی موقع ہے، تو آپ نے اس عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب آپ اچھی طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اگر آپ لوگ رمضان المبارک میں جمعرات کے دن صرف ایک بار اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے، اللہ پاک آپ کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ اللہ والو، اگر آج کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، آپ لوگ 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ خاص وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کو وقت ملتا ہے، صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو صبح پڑھے گا، شام تک اس کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جو شام میں پڑھے گا، صبح تک اللہ پاک رزق کا بندوبست فرما دیں گے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ اللہ کے حکم سے ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس عظمتوں والے مہینے میں ہر کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے۔ جتنے بھی مومن ہیں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے زیادہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے 17ویں روزے کا یہ ایک ایسا عمل آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جو شخص بھی یہ خاص الخاص اور شرط یا وظیفہ پڑھ لے گا، اس کی ساری حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ 17 رمضان المبارک کی ویسے بھی بہت زیادہ برکات ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کا معرکہ ہوا تھا، جب اللہ کی خاص مدد مسلمانوں کے لیے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ یہ خاص عمل اتنا مستند، اتنا مجرب عمل ہے کہ جس نے بھی اسے پڑھا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہی اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں، سلامتی لاتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اور جو بندہ ان تینوں عشروں کو پا لیتا ہے، خوش قسمتی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، بڑا بدبخت اور بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی جولیوں کو رحمتوں برکتوں سے نہ بھر لے۔ تو اللہ والوں، پھر کیوں نہ اپنی خوش قسمتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خوش قسمت کو ہی آج کے دن کا یہ وظیفہ کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک جب نوازنے کا ارادہ فرما دیتا ہے تو وہ پھر اسی طرح آسانیاں فرماتا ہے، گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جولیاں بھر بھر کے آپ لوگ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بار کر کے دیکھنا۔ گھر کا کوئی ایک فرد اس عمل کو کر لے گا، پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ گھر کے تمام افراد چاہیں تو وہ بھی اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، تو جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو خواہش ہے، آج وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف ایک تسبیح، میرے کہنے کے مطابق خاص تسبیح ہے، اللہ الصمد کی پڑھ لیں کہ رب کی ذات بے نیاز ہے، ایسی بے نیاز ہے کہ وہ جس کو عطا کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
وہ جس سے چھین لے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جس کو عطا کر دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بے حساب عطا کر دے، وہ عطا کر کے چھین لے، کون ہے جو اس سے پوچھنے والا ہے؟ تو جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب کی بے نیازی اپنے جلال میں آ جاتی ہے کہ رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جاپان میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 17 رمضان المبارک جمعرات کا خاص دن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت قیمتی ہے، اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لیا تو اللہ پاک اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، جو ترتیب آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے، اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، بیٹھے بیٹھے آپ رب کی غیبی مدد کو خود محسوس کریں گے۔ وظیفہ کرتے ہی آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ 17 رمضان المبارک کا خاص دن ہے۔ اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سارے وظائف، بہت سارے اعمال میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے یہ خاص وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کی خاص گھڑیاں ہیں، خاص قبولیت کا وقت ہے، 17 رمضان المبارک کا خاص دن ہے، جمعرات کا خاص دن ہے۔ تو ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اچھے رشتے چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ تو آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا بہت ہی بابرکت نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے اللہ مجھ پر رحم فرما، تو رب فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تم مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کے دن، جمعرات کے دن یا اللہ پڑھتا ہے، رمضان کے بابرکت والے، عظمت والے مہینے میں، بخشش کے عشرے میں، اگر وہ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو پڑھتا ہے، یا اللہ پڑھتا ہے، تو غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے دے گا جو آپ کی جائز حاجتیں ہیں۔ ان جائز حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے توجہ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے آپ سمجھ لیجئے۔ یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ دل میں کاؤنٹ کر لیں۔ آپ نے یا اللہ کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تمام مشکلات کا حل 21 بار یا اللہ پڑھنے سے ہو جائے گا۔ اللہ پاک بند قسمت کے بند تالوں کو کھول دے گا، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ یا اللہ کو 21 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر فوراً سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ مانگ اللہ سے رہے ہیں۔ یہ مت سوچئے گا کہ میری اوقات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا، اپنے اللہ کی عظمت دیکھ کے مانگنا ہے، اپنے رب کا نام دیکھ کر مانگنا ہے، اپنے رب کا جلال دیکھ کر مانگنا ہے کہ اللہ دینے پر قادر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ شانوں والا رب ہے۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری کیا اوقات کہ میں رب سے اتنا مانگوں، تو بھائی تم مانگنا تو شروع کر، پھر رب کی عظمت دیکھ۔ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، روزے کے دوران افطاری کے وقت آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے سامان موجود ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوتی ہیں، آپ صبح سے انتظار کر رہے ہیں، صبح سے بھوکے ہیں لیکن کچھ کھا نہیں رہے، تو اللہ اس وقت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو کس نے روکا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے حکم کے مطابق رکے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، آج یہ جو مانگیں گے میں ان کو عطا کر دوں گا۔ تو آپ نے صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب 7 بار آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پاک ذات ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اللہ الصمد کو بھی صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا دل میں پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے۔ صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھیں۔ یہ وظیفہ 100% گارنٹی سے کام کرتا ہے۔ بس آپ نے افطاری سے پہلے 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یقین کریں آپ کو ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، سال بعد یہ 17 رمضان المبارک کا موقع آپ کو مل گیا ہے، تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی۔ دوبارہ درود پاک اتنی تعداد میں پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں۔ میں نے ایک بات آپ کو بتا دی ہے، ایک دفعہ پھر میں آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، نہیں پتا تو ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے، یہ بھی بتا دیا ہے۔ افطاری کے وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے، نیت اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے مقصد کی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، پھر کمالات دیکھیں۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، تو آپ نے ایک کام اور لازمی کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفار ضرور پڑھنا ہے۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگ لینی ہے۔ تو اللہ والو اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو منا لو۔ یہ خاص گھڑیاں آ چکی ہیں، رمضان المبارک کا خاص مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیے گا۔